ایک بڑا عملی نوعیت کا سوال ہمیں بتا دیجئے، وہ یہ کہ کرنسی کا جو اس وقت رائج نظام ہے کیا وہ شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے؟ دیکھیے اس کا جو ہے تفصیلی جواب چاہیے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً چند باتیں عرض کر دوں۔ ہوا یہ ہے کہ جو موجودہ کرنسی ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ فیٹ منی ہے، اور فیٹ منی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ سمجھ لیجئے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ اس میں آپ یہ چیکس جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں ایک کرنسی بھی شامل ہیں، اور اس میں بلز آف ایکسچینج بھی شامل ہوتے ہیں فیٹ کرنسی کے اندر۔ فیٹ منی جو ہے اس کو کریٹ کرنے کا جو قانونی اختیار ہے وہ بینکوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے یہ بھی ایک ذرا لمبی داستان ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ذریعے سے 100 روپے کا ایک جو ڈپازٹ کسی بینک میں آیا ہے، اگر 100 روپے کا، چاہے وہ کہیں باہر سے آیا ہے یا بینک نے خود کسی کو 100 روپے کا لون دے کر اور اس کا اکاؤنٹ 100 کا کھول کے اس کو چیک بک پکڑا دی ہے کہ بھائی تمہارے یہ 100 روپے آ گئے، یعنی ہم نے تمہیں لون دیا، جس صورت سے بھی آئے۔ اب یہ جو ایک دو ریشوز ہیں کہ آپ کا ریزرو ریکوائرمنٹ کی ریشو کیا ہے، اس ریشو کو سامنے رکھتے ہوئے اب بینک جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے 100 روپے سے 500 روپے 1000 روپے تک کریٹ کر سکتا ہے، اور وہ لینڈنگ ہوتی ہے آن دی بیسس آف انٹرسٹ۔ یہ ہے جو فیٹ منی، اور چونکہ بریٹن ووڈ کے بعد، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو کرنسی کا نظام چلا ہے اور بریٹن ووڈ میں اس کی گولڈ کی بیکنگ بھی ہٹا لی گئی، تو فیٹ منی کو ایک لیگل ٹینڈر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ قانونی ایک ٹینڈر ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ ایک جائز طریقہ ہے، اور وہ مان لیا گیا کہ یہ کرنسی ہے۔ ابتدا میں اس کو ماننے پر بھی اشکالات تھے کہ آیا شرعاً یہ کرنسی مانی جائے کہ نہ مانی جائے، اس لیے کہ ایک سٹیج وہ بھی تھی کہ جب یہ کہ گولڈ اور سلور کو کی صرف ریپرزنٹیشن تھی، کسی آدمی نے جا کر گولڈ اور سلور رکھوائے تو اسے اگینسٹ دیٹ گولڈ اینڈ سلور اسے کچھ جو ہے وہ ایک ایشو ہو جاتا تھا، نوٹ، پرومزری نوٹ، کہ آپ ہمارے سامنے لائیں گے تو یہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، اور پھر یہی پرومزری نوٹس تھے کہ جو پھر ایکسچینجیبل ہو گئے، پھر اسی کے ذریعے سے لوگ لین دین کرنے لگے، لیکن پھر اس کے بعد گولڈ اور سلور کا بیکنگ بھی ختم کر دی گئی۔ تو اب یہ بالکل گویا اسٹیٹ بینک کی ڈسکریشن پر ہے کہ وہ اپنی پالیسی کیا بناتی ہے اور مانیٹری کنٹرول کو کیسے جو ایکسرسائز کرتی ہے، لیکن اسے ایک لیگل ٹینڈر کی حیثیت حاصل ہے اور یہ مانی جاتی ہے کہ کرنسی ہے۔ شریعت نے اس کے بارے میں ایسی کوئی واضح تعلیم نہیں دی کہ جس کو میں یہ کہہ کر یہ کہوں کہ یہ کرنسی جو ہے یہی حرام ہے۔ آج جو کرنسی موجود ہے فیٹ منی، اس کی شکلیں ہیں، یہ جو کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سب بھی اسی فیٹ منی کی شکلیں، اس لیے کہ وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتھورائزڈ ہیں کارڈ دینے پر، تو گویا پلاسٹک منی جو ہے وہ بھی ایک فیٹ منی ہے۔